کرنا، ایک بیان کرنا، ایک ثابت کرنا۔ خدا اپنے کاموں میں، اپنے ناموں میں، اپنی ذات میں ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ توحید کی تین قسمیں عالم کے نزدیک ہیں: توحید الاسماء والصفات، توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ۔ رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، خدا ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، ناموں اور کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ یہ تین طرح کی توحید ہے۔ ہمیں تو یہ کہتے کیوں ہیں؟ ان کو بیچاروں کو توحید کا پتہ کیا ہے؟ یہ تو ان کی اولاد ہیں جنہوں نے کہ ساری زندگی کبھی گائے کے سامنے ہاتھ جوڑا ہوا ہے۔ 360 بتوں کی تاریخ اور کہیں نہیں ملتی، ان کے ہاں ملتی ہے۔ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے قبر دیکھا ہی نہیں۔ ہم مولا مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ مولا مرتضیٰ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے اور پرورش سرکار کی گود میں ہوئی ہے۔ خاتون جنت کی ولادت پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نظم فخر اسلام، مفتی عبد الشکور صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں توحید کا جو عقیدہ ہے، یہ سفید چادر پر نہیں بیٹھا، یہ عام درست کی نشانی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات۔ اب اگر کوئی بندہ ہے شرک کہتا ہے میلاد منانے کو، تو یہ پوچھو کہ خدا کہیں پیدا ہوا ہے؟ اس کا کہیں میلاد منایا جاتا ہے؟ یہ خدا کی صفتوں میں ہوتا، خدا کے ناموں میں ہوتا، خدا کے کاموں میں ہوتا، خدا کے خدا ہونے میں ہوتا، تو ہم اگر میلاد مناتے تو پھر تو خدا کا حصہ ہم نے کسی کو دے دیا تھا۔ خدا نہ کبھی پیدا ہوا ہے، نہ کبھی آئندہ پیدا ہو، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ بات بھی جھوٹی بات ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو غوث کہتے ہو، وہ تو تمہارے مولویوں کا نام بھی غوث رہا ہے، ہمارے نبی کے بارے میں یہ تو تمہارے اپنے مولویوں کے نام کے ساتھ غوث استعمال ہوتا رہا ہے۔ غوث کے معنی مددگار۔ اگر امریکہ تمہارا غوث ہو سکتا ہے تو ہمارا بغداد والی سرکار تو جس کا نام ہے مدد مانگنا۔ ابھی بات آپ کے سامنے کلیات امدادیہ سے ہو چکی ہوئی ہے کہ یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو، اگر مدد نہیں کر سکتا پکارتے کیوں ہو؟ یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، بلکہ معاشر کے بھی جب آپ قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا بربلا، یا شہ نور محمد وقت ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب سرکار مولا مرتضیٰ کو کہتے ہیں، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آن کر، او میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ یہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جو ہیں تمام دیوبندیوں کے پیر ہیں، یعنی حسین احمد صاحب مدنی کے پیر ہیں، رشید احمد صاحب گنگوئی کے پیر ہیں، قاسم نانوتوی صاحب کے پیر ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر ہیں۔ یہ کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جو اکابرین دیوبند میں سے ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کا مرید نہ ہو۔ تو وہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ سخت مشکل میں پھنسا ہوں آن کر، او میرے مشکل کشا، سرکار مرتضیٰ، سرکار مولا مرتضیٰ کو کہتے ہیں او میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کیے جاؤ، لوگوں کو منع کیے جاؤ۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اگر تم نے کسی کو نہ پکارا ہوتا نا، پھر تو اور بات تھی، تو ساری زندگی پکار کے ہی گزاری ہے۔ اور ہم تو اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، اور تمہاری زندگیوں کو بیچ میں سے اگر حذف کریں نا، تو آج سے 200 برس بعد تمہارے عقیدے کا بندہ مسلمان ملتا ہی نہیں ہے۔ ایک ابن تیمیہ ملتا ہے 728 میں، جس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس عقیدے میں کسی نے اس کے ساتھ شرکت نہیں کی سوائے اس کے داماد کے اور سوائے اس کے شاگردوں کے۔ پورا عالم اسلام ہے، سب نے مخالفت کی۔ مناظرہ ہوا بادشاہ کے دربار میں، تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ نے مناظرہ کیا، کافر قرار دے کر کے جیل خانے میں بند کیا،
जेल ही में मौत वाक़ा होगी। जिसने पहले या मना किया था ये 8वीं सदी का आदमी है, तो मुसलमान 800 साल इसके इंतजार में थे कि ये आए तो मना करे। कैसे कैसी छोटी किस्म की सोच है। इस्लाम अगर इब्न तैमिया से शुरू हुआ होता फिर तो ये जुमला सही था। अगर 700 बरस मुकम्मल तौर पर मुसलमान इसके पाबंद रहे, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह को पाँव नाकारा हो गया और करीब था कि उस पर फाली गिर गया हो, लेकिन उसको कहते हैं उदु हब्बन नास इलैक, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसको पुकार। हाजी याद साहब किताबुश शिफा फी तारीफ हुकूकुल मुस्तफा जिल्द 2 किताबुल मोहब्बत, किताब मेरे पास मौजूद है, बाद में हवाला देखना चाहो देखो। फोटो स्टैट कराना चाहते फोटो स्टैट मशीन मौजूद है, किताब भी मौजूद है, फोटो स्टैट करके हाथ में देखो। जब उनको कहा जो सबसे अच्छा लगता है, हाय प्यार की दुनिया का ये जुमला है। पुकारना किसी को हाय बे जी। दुनिया में माँ के साथ जो ताल्लुका दुनिया के किसी इंसान के साथ नहीं। अगर ये ख्वाहिशात में मुब्तला होकर के 100 तरह के बदतमीजी की बातें इंसान करता है, मगर माँ से जो ताल्लुक होता है किसी शख्स से नहीं होता। तो उस वक्त शाबी का कहना जरा देखे कि मिजाजदान वो कितने हैं। कहते जो सबसे अच्छा लगता है उसको पुकार। सबसे अच्छा कौन लगता है? जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। मुस्लिम और बुखारी दोनों के अंदर मौजूद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कैफा तकूलो फी मन अहब्ब कौमन वलम यलहक बिहिम, या रसूल अल्लाह आपकी उसके बारे में क्या राय है जो किसी कौम से प्यार तो करता है लेकिन उसका अमल उससे नहीं हो सका। आप फरमाया कि मन अहब्ब कौमन, जो आदमी जिनसे प्यार करता है ना, अलमरउ मा मन अहब, हर आदमी उसके साथ होगा जिसके साथ उसे प्यार होगा। जब हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर को कहा कि तुम जो सबसे तुम्हें अच्छा बंदा लगता है ना, सबसे अच्छे को पुकारो, उस सबसे अच्छा लगने का चांस तो खुदा के बारे में भी है ना। सबसे ज्यादा अच्छा खुदा लगे जिसने पैदा किया है, जिसने आदमी को रंगो भू बख्शे है, जिसने उसके ढांचे को मुकम्मल किया है, उसको सस्टेन करता है, कायम रखता है। ये बात तो उसके लिए भी हो सकती है, लेकिन जिस वक्त उसे कहा जो सबसे अच्छा लगता है उसको पुकार, तो खुदा को पुकारने के बजाय मुस्तफा को पुकारा। इसका मतलब यार ये सहाबा का अकीदा था कि सबसे ज्यादा प्यारा सरकार की या मोहम्मदा, यूं कहा फतशरत रिजलुहु, उसी उनका पाँव जो है वो ठीक हो गया। सुभान अल्लाह। और जो पहले मुहाशी हैं बुखारी के, उनमें से शेख ज़र्रूक है। शेख ज़र्रूक के बारे की बायोग्राफी उनकी लिखते हैं स्वाने हयात शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी अपनी बुस्तान मुहद्दिसीन के अंदर। वो कहते हैं वो बुखारी के मुहाशी हैं। सबसे पहला हाशिया उन्होंने लिखा फारसी में है, और वो तरीक़त और शरीयत के जामे हैं। रूहानियात और अखलाकियात और अमलियात और तफासीर और अहादीस और दीगर फ़नी उलूम में दस्तगाह कामिल और यद तूला रखते थे। और उन्होंने सरकार बगदाद के जो शेर शायरी की ज़मीन थी, उस ज़मीन पर उन्होंने अपने मुरीदों को पुकारा। ये बहुत तारीफ की, बड़ा नेक सालिक शख्स था। शरीयत भी उसके पास मौजूद थी, तरीक़त भी मौजूद थी, उलूम ज़ाहिरिया का भी माहिर था, उलूम बातिनिया का भी माहिर था। उसने क्या कहा, उनका अना ने मुरीदी जामिउन लिशताते ही इज़ा मासता झौर ज़माने बिलुक़वती इन कुल्तफी धैकिम व करबिम व बाशतिन फनादे भैया ज़र्रू को आते बेसुराती। कहते हैं ओ मैं उस वक्त अपने मुरीद की ढारस बनाने वाला हूँ जब जमाने के मसाइब पंजे छाड़ के उस पर हमला आवर हो जाते हैं। और मेरे मुरीद अगर तू किसी दुख और मुसीबत में मुब्तला हो तो देर न कर, फनादे भैया ज़र्रू को। कहा वो सरकार बगदाद की जमीन में उस वज़न पर ये बातें कही हैं। ये सरकार ने कहा ना मुरीदी ला तखफ, वो किसी चुड्डू पीर ना मुरीद है जो डरना है। हेलो जिस जने के लोगों को साजम आख्या जोर आजमाई करी दाखिल हो मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूम कातिल हिंदल कतल को कल्ला ये डरना है। तलवारां नी चकाचाक विच तीरां दी बारिशां च तुझे पुकारे तो पहुंचे ना तो छड़ा ना असां दी गल्लां करी तकी इस दरिया भारी अंदर डुबिया बेड़ा मेरा इथों भी रब रखया मैनू तकना सी मुंह तेरा। तो बड़ी आजमाइशों से गुजर कर ये बातें अवलन आजमाई हैं। तो सरकार बगदाद में घबरा नहीं,
میں ان تمام معاملات میں پہنچنے والا ہوں. شیخ زروق کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بستان محدثین میرے پاس موجود ہے. حوالہ جات لگے ہوئے ہیں. یہ جس وقت کہتا ہوں حوالہ جات لگے ہوئے ہیں تو بعض لوگوں نے سمجھے شاید عادت بنائی ہوئی. آپ کو یاد نہیں پڑتا مدنی صاحب میں تو اس کا حوالہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ جو کتاب میرے مطالعے سے گزری ہوئی ہے وہ تو پاکستان ہے لیکن کتاب یہاں موجود ہے. ڈھونڈ لیتے وہ کچھ اس کے چہرے پر مایوسی کا اثر ہے. سمجھتے کل ساتھی کتنے بیٹھے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے ہوئی نا. تو میں نے جس وقت دماغ پر زور ڈالا تو جلد نمبر 16 میرے دماغ میں آ گیا. اس کا سوا جو بتلایا تو سوا نکلا. وہ بات نکلی اسی طرح کی نہیں جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح اس صفحے پر یوں ہی لکھا ہوا اور سامنے والے صفحے پر یوں اسی طرح نکلا کہ نہیں نکلا. تو یہ کوئی ایسے تو تخمینے سے نہیں کرتا. سچ مچ جو کام کیا ہوا ہے وہ بتا. تو بستان المحدثین کے اندر ہے کہ انہوں نے شیخ زروق نے کہا تعریف کون کرتا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب. شاہ عبدالعزیز صاحب کون ہیں؟ اسماعیل دہلوی کے سگے تایا سسر شاہ عبدالغنی کے استاد. شاہ عبدالغنی چھوٹے بھائی شاہ عبدالعزیز بڑے بھائی ہیں. شاہ عبدالغنی استاد ہے قاسم نانوتوی بانی دیوبند کے. رشید احمد صاحب گنگوئی کے. یعنی سارے دیوبندیوں کے جو استاد ہیں شاہ عبدالغنی ہے. شاہ عبدالغنی کے جو استاد ہیں وہ شاہ عبدالعزیز ہیں بڑے بھائی ہیں. سمجھے کون ہے وہ شاہ عبدالعزیز صاحب؟ ان کی کتاب کا نام ہے بستان المحدثین. میرے کو دکان میں موجود ہے. وہ جس بندے کی تعریف کرتے ہیں اگر غوث اعظم سمجھنا یہ مشرکوں کا مزاج ہے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے تو پھر اس کو مشرک کر کے کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو کہا بڑا نیک صالح شخص ہے بڑی اللہ شخص ہے. کہتے ان کنت فی ضیق و کرب و واشۃ اگر کسی مصیبت میں تو مبتلا ہو جائے فنادے یا ضروق کو یا ضروق یا ضروق کہہ کے پکار آتے سراتی یہ جنا یہاں تک بگالی تھے پہنچ. سمجھا کی بات. اور اس کے بعد آپ کے شامی کے فٹ نوٹ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک بزرگ شیخ الوان رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی چارپایا گم ہو جائے تو گم ہو جانے کے زمانے میں ایسے کرے کہ مجھے للکار کے کہے اے شیخ الوان اگر وہ میرا چارپایا واپس نہ آیا تو میں آج شام سے پہلے ولیوں کی فہرست میں سے آپ کا نام نکال دوں گا. خود کہتے مجھے دھمکی دے کہ اگر وہ میرا چارپایا واپس نہ لوٹا اگر کروڑ بندوں کے چارپائے گم ہو گئے ہوں اور کروڑ بندے یہ باتیں کہتے ہیں ان کے کہے کے مطابق ولیوں کی سب سے آپ کا نام نکال دوں گا تو پھر بتاؤ کروڑ آدمیوں کو یک وقت چارپائی مہیا کر کے کس طرح دیں گے؟ لیکن آج تک یہ بات کسی نے نہیں کی کہ جھوٹی بات کہی ہے. جس کسی نے پوچھا ان کا تجربہ کر کے دیکھا یہی ہوتا ہے. جو رجال الغیب کی حدیث ہے شوکانی جو سارے ان بدعقیدگان کا استاد ہے. یہ جو نواب صدیق اسد صاحب کنوجی ہیں یہ کہتے میں ان کا شاگرد ہوں لیکن یہ اتنا سفید جھوٹا جیسا کہ دوپہر کی دھوپ کے وقت اس کا دھوپ کا سچا ہونا ایک واضح بات ہے. کیوں کہ ان کی وفات جو ہے وہ 1249 ہے اور ان کی 1253 ان کی ولادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وفات کے بعد ان کا ظہور ہوا. مرید اصل شاگرد ہے اصل میں ابو محمد عبد الحق کا جو صاحب تفسیر حقانی ہے اور بظاہر حق کا جو مصنف ہے وہ آدمی اہل حدیث ہے. وہ آدمی اس کا استاد ہے. وہ شوکانی کا شاگرد ہے. جو اس کا طرز نگارش ہے نا تفسیر حقانی کا وہ نقل ہے فضل القدیر کی. وہ جتنی بھی آیتیں پیش کرتا ہے سب کی وہ پہلے انالیسس کرتا ہے ترکیب نحوی کرتا ہے پھر بلاغی اصول سارے استعمال کرتا ہے پھر استدلال کی منزل پر لے جانے کے لیے پھر اپنے مذہب کے قریب کرنے کے لیے باوجود اس کے کہ وہ اہل حدیث ہے لیکن اس آدمی کا جو طرز استدلال ہے کہیں پہلے اس نے پڑھا ہے ایسے لوگوں سے جو اہل سنت والجماعت حنفی تھے. اس لیے وہ ہماری اسامی کے بے شمار حوالہ جات پیش کرتا ہے. بلکہ اسامی کا جو شرح نامی ہے یہ لکھا ہوا اسی کا ہے. ہاں بڑی مزے کی بات اسامی کا شرح نامی یہ لکھا ہوا ابو محمد عبد الحق کا ہے. یہ اس کا شاگرد ہے. تو شوکانی نے جو کتاب لکھی ہے توفت الذاکرین میرے کتب خانے میں یہاں موجود ہے. حدیث رجال الغیب جس وقت جنگل میں کوئی آدمی ہو جانور پر سامان لدا ہوا ہو سامان جانور پھینک کے بھاگ جائے. اب اگر وہ سامان کی راکھی کرتا ہے تو گدھا گیا. اگر گدھے کے پیچھے کی جائے تو سامان خطرے میں ہے. کرے کیا؟ اس وقت کیا کرے؟ سرکار کا فرمان ہے. کتاب الاذکار لکھی ہے امام نووی نے. امام نووی کا سن ولادت ہے 631 سن وفات ہے 676
45 برس عمر پائی ہے، اور مذہب شافعی میں امام غزالی کے بعد سب سے جس کا کام زیادہ ملتا ہے وہ امام نووی ہے. ان کی وہ کتاب الاذکار میرے پاس موجود ہے. یہ شوکانی کی جو توحفۃ الذاکرین ہے یہ بھی موجود ہے. ان دونوں نے یہ لکھا ہے. بھئی رجال الغیب کی حدیث کیا ہے؟ اس وقت سامان ادھر پڑا ہوا ہے، گدا وہ بھاگ گیا، کرے کیا؟ یا رجال الغیب اعینونی، او غیب کے مردو میری مدد کرو. اب سوال یہ اٹھتا ہے اس جنگل میں خدا نہیں سنتا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کدھر گیا بھائی؟ رب سنتا نہیں؟ رب مدد نہیں کر سکتا؟ سرکار کا فرمان ہے کہ یہ کہہ کے پکارے کہ اے غیب کے مردوں میری امداد کرو. اچھا یہ امداد مانگنی چاہیے یہ نہیں؟ شوکانی صاحب سے پوچھتے ہیں، کہتا میں دراصل یمن کے ایک جنگل میں جا رہا تھا، یمن کا رہنے والا نا، تو اسی طرح میرا گدھا سامان پھینک کے بھاگ گیا. اب میں ادھر دوڑوں تو سامان گیا، سامان کی رکھی گئی تو گدھا گیا. ادھر میں نے کہا یا رجال الغیب، محدث تو تھا نا. فتح القدیر اسی کی تفسیر ہے جو اس وقت تمام مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے. تمام بدعقیدہ لوگ اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں، حالانکہ تفسیر کے طور پر یہ زیدی مذہب کی تفسیر ہے. جو محمد حسین صاحبی نے تفسیروں کی کلاسیفیکیشن کی ہے، اس کا نام زیدی مذہب کی شیعہ تفسیروں میں نام دیا ہے. یہ مذہباً زیدی تھا، تو ایک لفظ بھی تبدیل کیے بغیر یہ وہابیوں کو کیوں موافق پڑ گیا؟ معلوم ہوا کہ تمام بدعقیدگان کا مذہب ایک ہے. سمجھے بات؟ سارے جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں ان کا مذہب ایک ہے. اور سنی تو خوش نصیب ہے جلا تسا نے فصلہ جیسی دھاند پہنو تو گلے کون پہنا ہونا جس نہ فصل اجڑے. معلوم ہے کہ اسلام سنیاں نہ فصل سا، معتزلے ہلے تو تاں ای گلے پہ، خارجی ہلے تو ای گلے پہ، ناسوی ہلے تو ای گلے پہ، شاعری ہلے تو ای گلے پہ، ہاں جی ظاہریہ ہلے تو ای گلے پہ، داؤدیہ ہلے ای گلے پہ، جریریہ ہلے ای پہ، عبازیہ ہلے ای گلے پہ. کیونکہ جس نہ کر اجڑنا بھویں کو مارا ہے تو بھویں چھوڑا ہے گلے ہوئے ہی پینا. معلومات سنیو تسا نبی پاک نے دین نے سچے وارث ہو. یہ آپ کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی کبھی کسی بدعقیدگی کا حملہ مذہب پر ہوا تو مقابلہ اہل سنت نے کیا. یہ قریب ترین کی بات ہے. مرزا قادیانی کی شورش کو کسی کی توفیق نہ ہوئی کہ روک سکے. روکا تو کس نے روکا؟ والی بغداد شہنشاہ جیلان کا نور نظر، جس کے باپ پر اعتراض کرتے ہو کہ وہ غوث ہے کہ نہیں ہے. ہاں وارثوں کی عادت ہے گلے پڑتے ہیں، مگر آج تک کبھی ہم نے تنگ ہو کر کے کہا اے امریکہ ہماری امداد کر؟ ہم نے کبھی تنگ ہو کر کے کہا اندرا گاندھی کو لا کر اپنے ممبر پر بٹھایا ہو کہ المدد؟ داڑھی اوپر بس داڑھی اوپر. تو یہ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے. اندرا کبھی آئی ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں 2 مرتبہ آئی ہے. ہاتھ جوڑ کے کیا عرض کرتی ہے کہ غریب نواز اس وقت المدد، غوث کی بارگاہ کا فیض تو نے پایا ہے، جس کے نام پر تمہیں اعتراض ہو. خواجہ غریب نواز اس دروازے پر کھڑا ہے. خواجہ غریب نواز کی ساتھ پاک وہ ہے جس کے پیچھے مڑ کے دیکھے تو 90 لاکھ کافروں کی جنیاں وہ پڑی ہوئی ہے، اور اس اکیلے مرد خدا کی فتوحات ہے. پوری امت کے مذہبی پیشواؤں کو اکٹھا کریں. کسی ایک سے آپ چاہیں کہ اس طرح کی مثال ہو، سابقہ امتوں میں کسی ولی کی یہ مثال ہو. یہ حضرت امام پاک امام حسین خاتون جنت کا لاڈلا اور جیالہ ثبوت ہے، سرزمین ہند میں جس کا جھنڈا لہرا رہا. آپ ہر جمعے پر سنتے میری زبان سے کہ نہیں کہ اے اللہ سرزمین ہند میں خواجہ غریب نواز کی برکت سے، سنتے ہو کہ نہیں ہر جمعے میں؟ اللہ والوں کا ذکر اچھائی سے کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں. تو خواجہ غریب جس دروازے پر کھڑا ہے، موہی کے فدائے نام تو شد دریوزہ گر اکرام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا. یہ جو ہندوستان کے فتوحات دیکھتے ہو یہ میری مار نہیں ہے،
یہ سرکار بغداد کے نیزے کی مار ہے، وہیں کے فدائے نام میں تو شد، یہ معین الدین چشتی اجمیری جو تیرے نام پر قربان ہوا ہے، دریوزہ گر ایک راہ میں تو شد، تیرے دروازے پر کھڑے ہو کر کے تیرے لطف و عطا کی بھیک مانگی ہے۔ اس غوث کی غوثیت پر اعتراض ہے۔ خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار، لوگوں نے مدد مانگی ہے نا، غوث پاک ساری کائنات کے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں آپ کے بعد سب کے غوث اعظم تسلیم ہوئے ہیں۔ وہی جی چڈو کوئی کسی کی نام منا تو نہ پہ منا، پلوان جو منن پہ ڈاڈا پلوان۔ مولویاں نہیں گل ہے تو مولویاں کو پوچھے پڑھیا کہ نہیں، جی مکے والے نہیں گل ہے تو مکے والے کو کہہ جا مکہ مر ڈاڈا مار۔ جو ولی ہیں ان سے پوچھو غوث اعظم کون ہے۔ جناب شوکانی کی بات ہر پھر کے آتی ہے کہ شوکانی کہتا ہے ایک مرتبہ خود مجھے یہ واقعہ پیش آیا تو پھر میں نے کہا یا رجال الغیب اعینونی، اور تیرے مذہب کو تو ہم نے کبھی اختیار نہیں کیا، ہمارے مذہب کو تو کیوں اختیار کرتا کہ ہم سچے نہیں ہیں؟ تو ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں اس لیے تیرے مذہب کی کوئی بات نہیں قبول کرتے، تو اگر ہمیں سچا نہیں سمجھتا ہمارے مذہب کی کیوں بات قبول کی؟ دور سے پکارنے کی عادت کس کی ہے؟ سنیوں کی ہے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مردانوں کوئی یاد کریندا، کہتے میں بھی جوان ہوں سب سے مردانوں کوئی یاد کریندا، اوکھے سوکھے ویلے مرد بھنگارے کدی بھی نہ آرے۔ امام حسین یہ کلا جنا ہے، کربلا سے کیاں نکلنا ہے، لیکن مرد بھنگارے کبھی نہ آرے، وانگن شیر مرے لے۔ باب فضل الفقراء بخاری حدیث ہے ربا اشعصا، اور ایک روایت میں اشعصا کے ساتھ اکبر بھی آتا، مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بہت سارے ایسے لوگ حضرات ہیں جو لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوتے، ان کو وہ شمار ہی نہیں کرتے، بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ناخن پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پر جیک آدرد دی مارن ہوندہ ملک ویرانی، اوکا فاندی سبزی سردی ندیے رہنا پانی۔ شوکانی کہتے جب میں نے یار جال گئے نکل کے پکارا نا، سفید کپڑوں والے جنگل سے نکلا، خوبصورت جڑے، کیوں مزہ آ گیا۔ تو انہوں نے جو کہتے ملوانے بھی تکو نا، ملانے آنے تو سونے چاچی جی ملوانے آنے لگے تو ملانا بنی دے، چنڈ رکھی دیئے ڈول ناک بنے دے، لگے تو چھل کر دے، پیر پھٹے ہوئے، وہ 2 لاکھ ریال تنخواہ، پیر پھٹے ہوئے، ہاتھ لینا کی تھے، تو چہرے پر لعنت برس رہی ہے، سے نام مراد اللہ والے لوگ تکے تبید راضی کہتا ہے کہ شوکانی دیکھا جنگل سے ایسے ایسے لوگ نکل آئے، چندے بڑے بڑے دراز قامت سفید کپڑے پہنے ہوئے خوبصورت آدمی ہیں، وہ آتے ہی گدھا پکڑ کے ہمارے حوالے کیا اور لے کر سامان لدوانے لگے۔ جب سامان مکمل کش دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ ان سے ہاتھ ملا کر کے پوچھوں، انہوں نے پتا تھا ہاتھ ملانے جو لینا نہیں، ہاتھ نہیں ملانے دیا۔ کہتے یہ بڑا سکسیسفل ایکسپیرینس ہوا۔
پر عقیدہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ ہم جو پکارتے ٹھیک پکارتے. وہ کون ہے رجال الغیب؟ نبی ہیں جی، بالاتفاق بات ہے نبی نہیں ہے. رسول ہیں بالاتفاق بات ہے وہ رسول نہیں ہے. صحابہ کرام ہیں بالاتفاق بات ہے وہ صحابہ کرام نہیں ہے. کون ہے وہ؟ زمرہ ہے اولیاء اللہ میں سے، ولی ہے نا یار. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ وہ پکارو، اس صحابہ نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ ایک سوال ہے. صحابہ کے مزاج میں اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ والوں کو پکارنا یا کس میں شرکیات ہے تو پہلے صحابہ سوال کرتے یا رسول اللہ. مثلا صحابہ نے بہت مرتبہ سرکار تو عالم علیہ السلام سے سوال کیے اس طرح کے. مثلا جس تاریخ نبی پاک علیہ السلام نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا تو ان کا کیوں رکھا؟ ان کا یہ یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پیش آئی تھی کہ 10ویں محرم کو انہوں نے ہجرت کی تھی تو فرعون ہلاک ہوا تھا اور اس کی قوم بھی ہلاک ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام میں اپنے دوستوں کے پار ہو گئے تھے. ایک سوال ہے مولوی صاحب، مولوی صاحب بڑا فاضل آدمی ہے، درس حدیث وغیرہ پڑھایا ہے. میں تو کو پوچھ رہا ہوں کہ جرا جس خبر دی تھی وہ ہے کون؟ یہودی. جس بندے کو پوچھی ہے وہ بندہ کا لائش کو پوچھی ہے. خبر روایت ہے کہ نہیں؟ خبر روایت بھی ہے، خبر دینے والا بھی یہودی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے قبول کیوں کی تھی؟ بندے بڑے تنگے تنبے چھگڑے مناظرہ کر سا پترو جس طرح مناظرے چاہے ہو جو پچھلے بھی نہ مانا ہمیں زوریہ کو لے کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی. جنہاں کی تھی انہوں کو پوچھو پتہ اپنے خبرہ کو لے بلند چین چین بیچ بھی کرنے کا بس لائی رہیں گے نا. مناظرہ نہ کر وہ میں بڑا تو بڑا مذہب ہے کا تھوڑی ماڑی جدائی کوئی نہیں کی نہیں تو مدودی پیروکار ہے. میں کہیں رکھا تو سنا تو انہیں کچھ لوگوں نے کچھ بگاڑیا کوئی نہیں. میں تیرے دستے بڑی بڑی دیواراں کھڑیاں کی دیا تو تم ایک خام خواہ نہیں نہیں اساں پیو دادے وہ چلا تو والے پیو تو اگر دادے نے تمہیں پتہ ہی وہ کون سا کتا صاحب ماڑی گل کر گیا تو ماڑے تو گری نبی کریم علیہ السلام نے کرا جگہ جگہ روزے بنے ہوئے، جگہ جگہ برادریاں ہیں، جگہ جگہ پیریاں مریدیاں ہیں، جگہ جگہ کرامتانی کتاباں چھ ماڑی گل کر تو کیا تم چلے تو پیچھے تھوڑا پیو کو نہیں پتہ ہی کچھ ایویں ڈنڈوڑا بایا ہی. خبر واحد ہے جناب، مطلب بھی وہ یہودی ہے، قبول کیوں کر لی؟ اب فن آپ سے سوال کرے گا، جواب کیا ہے پتا؟ خطیب بغدادی الکفایہ فی علم الروایہ کے اندر لکھا، وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ بات عظمت موسیٰ میں جاتی تھی، کلیم اللہ کی شان میں جاتی تھی. کہا نبی کی شان کی بات کافر بھی کرے تو قابل تصدیق. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی کوئی کاپی نہیں کرنی چاہیے، جو من تشابہ من قوم فہو منہم، جو ان کی نقل کرے وہ ان کا ساتھ کا ہوتا ہے. تو پھر آپ نے ہمیں یہ کیوں کہا ہے؟ معلومات صحابی کو یہ پچھلی سبق کے ذریعے سے یہ بات پہنچی ہوئی تھی. یہ بات قابل اعتراض ہے. یہودیوں کو بنیاد بنا کے کسی اپنے سلسلہ تعلیمات کی کو شروع نہیں کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ نہیں تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن مجید کی جو آیت جو ہے بتاتی ہے چونو چلا کے اس میں گنجائش ہے، مگر وہ اعتراض کی غرض سے نہیں، فہم کی غرض سے کرنے کی اجازت ہے. سمجھنا چاہیں، معترض نہیں ہے، سائل ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. اگر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سبق ملا ہوا ہوتا کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا، ندائے حاضر للغائب جو موجود ہے اس کو پکارے جو سامنے نظر نہیں آتا، یہ شرکی عقیدہ ہے، تو سرکار کے صحابہ ضرور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مسلمان عقیدے کے خلاف ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے. جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے سوال کیا، سرکار نے فوراً فرمایا جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا یہ بات تم ٹھیک کر، آئندہ سال تک اگر جیتے رہے ایسا کر لیں گے 9 اور 10 کو اکٹھا کر لیں گے یا 10 اور 11 کو اکٹھا کر لیں گے. وہ نبی کی یاد ضرور منا لیں گے کہ ان کو جیت ہوئی تھی، دشمن کو ہار ہوئی تھی، وہ خدا کے انعام کا دن ہے، اس لیے وہ منانا چاہیے. میلاد کے منانے کے لیے بھی یہ دلیل ہے، خدا کی نعمت کا دن ہے وہ منانا چاہیے. پر تو مشابہت کی بات کرتے واقعی طرح یہ سوال بجا ہے.
اس کو دور کرنے کے لیے یا 9 اور 10 کر لیں گے، کیونکہ وہ 9 تو 10 تو نہیں کرتے، یا 10 اور 11 دونوں کو کر لیں گے، 9 تو 10 11 تو وہ نہیں کرتے. جیسا کہ ہمارے ہاں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا روزہ رکھنا خصوصیت کے ساتھ لگاتار یہ مکروہ ہے. کیوں کہ یہ عیسائیوں کا شعار ہے. وہ یہ ان کے اصل میں ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جمعے کو ہوئی تھی. بعد میں ان کو وہ جو کانسٹینٹیناپل میں ان کا ایک سمجھوتا ہوا تھا نا، اس پر آ کر کے انہوں نے یہ مان لیا کہ اتوار والے دن ان کی ولادت ہوئی تھی. وہ کہہ رہا ہے اتوار والے دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، وہ جو جمعہ ہے. لیکن فقہاء نے لکھا کہ اگر ایک آدمی جمعے کا لگاتار روزہ رکھے تو یہ عیسائیوں کا شعار ہے. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ برکت والا دن تو وہ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام میں بھی ایک قول کے مطابق جمعے پڑھے جاتے رہے. اور ہمارے مذہب کے اندر بھی اس کی بنیاد یہی ہے، نبی کے میلاد کا دن وہ تسلیم ہوتا ہے، اس لیے جمعہ پڑھا جاتا ہے. سمجھے بات؟ تو پھر کیا طریقہ ہے؟ کہا جمعرات کو بھی اگر ساتھ شامل کر لے تو پھر جمعے کا روزہ رکھے، کوئی مذاق نہیں. سمجھے بات؟ اگر صحابہ کے ہاں غیر اللہ کو پکارنا از قسم شرکیات ہوتا، اس جگہ رجال الغیب کے حدیث پر وہ معترض ہوتے، یا رسول اللہ پھر آپ نے ہمیں جو سبق دیا اس کے خلاف ہے. جو بات شوکانی نے کہی ہے یہی بات امام نبوی نے کہی ہے. وہ رہنے والے ہیں نوا کے، نوا جو ہے دمشق سے وہ چند میلوں کے فاصلے پر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. وہاں بھی جنگلی علاقے ہیں. کہتے ہیں میں بھی سفر پہ تھا، میرا بھی گدھا اس طرح سامان پھینک کے بھاگ گیا، تو پھر میں نے رجال الغیب کو پکارو، غیب کے مردوں میری امداد کرو. ہاں؟ اب یار ہر زمانے میں غیب کے مردوں کو مدد کے لیے لوگ پکارتے رہے، وہ کچھ بھی ہوں گے پر سرکار بغداد کے جوڑ کے تو نہیں ہوں گے، جن کی ماں فاطمہ ہو، باپ علی ہو، نانا سید الانبیاء ہو، وہ قاسم الولایت ہو، اور قیامت تک تقسیم ولایت کا کام وہ کرے، اس کو پھر پکارنے میں کیا دقت ہے؟ اب آپ حضرت کی خدمت عالی میں سید بدر حسین شاہ گیلانی آ کر کے 7 منٹ میں اپنا خطبہ پیش کرتے. نماز مغرب کب ہوگی؟ 9:05 ہاں تو پھر 7 منٹ ٹائم ٹھیک ہے.